بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم 2 صورتیں پڑھیں گے، اور وہ سورۃ الفلق جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور دوسری صورت ہے سورۃ الناس جو اس کے بعد والی صورت ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں آپس میں ربط بھی ہے اور تعلق بھی ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دونوں صورتیں ایک خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن اعصم نامی ایک یہودی تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی جس کا نام لبید ابن اعصم تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے صرف اور صرف ایک یہ اثر ظاہر ہوا تھا اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو یہ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن در حقیقت وہ کام نہیں کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ شاید میں کھانا کھا چکا ہوں، لیکن در حقیقت آپ نے کھانا کھایا نہیں ہوتا تھا۔ اس جادو کے اثر کی وجہ سے یہ تھوڑا سا تغیر ہو گیا تھا آپ کی طبیعت میں۔ اس کے علاوہ کسی دینی مسئلے میں، نماز وغیرہ میں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مسائل پوچھتے تھے، ان میں اس جادو کا کسی قسم کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ یہ اس وجہ سے میں عرض کر دوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو جادو کیا بھی گیا تھا تو اس کی وجہ سے صرف اور صرف کچھ دنیاوی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی، صدمہ پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ کسی دینی معاملے میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تغیر بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی آپ کے اوپر کسی دینی معاملے میں اس جادو کا اثر ظاہر ہوا تھا۔ اور وہ جادو اس نے اس طرح سے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک تھے، اس نے ان بالوں کو لیا اور اس کو کسی کنگے میں لپیٹا، اور اس پہ کچھ اپنا عمل کر کے ایک کنواں تھا جس کا نام بئر دروان تھا، اس میں ڈال دیا تھا۔ تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے یہ فرمایا کہ عائشہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور پھر یہ بتایا آپ نے کہ خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ تو جو سر کی طرف بیٹھا ہوا تھا اس نے پاؤں والے سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے ان کو؟ تو دوسرے نے یہ بتایا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید ابن اعصم نے، جو یہودی ہے اور منافق ہے۔ منافق ہونے کا مطلب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر دل کے لحاظ سے وہ کافر ہے اور یہودی ہے۔ تو پھر اس نے جو یقیناً فرشتہ ہوگا کوئی، اس نے پوچھا کہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے یہ بتلایا کہ ایک کنگا ہے، اس کے جو دندانے ہوتے ہیں، جو دانت بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر پہلے والے نے پوچھا کہ وہ
کنگھا اور وہ جو بال ہیں وہ سب کہاں پہ ہیں؟ تو دوسرے نے یہ بتایا کہ بیر ذربان ایک کنواں ہے، اس میں ایک پتھر کے نیچے دفن کیا ہوا ہے ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کنویں پر تشریف لے گئے اور کسی طرح سے اس کو نکالا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ خواب میں یہی والا کنواں مجھے دکھایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب آپ نے وہ جو گرہیں لگی ہوئی تھیں ان کو کھولا تو جو تھوڑا بہت اثر تھا آپ کے اوپر جادو کا وہ بھی ختم ہو گیا اور آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جادو کس نے کیا ہے تو آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو شفا دے دی، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی بھی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ تو یہ بہت ہی عالی اخلاق تھے آپ کے اور بہت بلند اخلاق تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بڑے ہی بلند اخلاق والے ہیں۔ تو اس کا ایک نمونہ آپ نے یہاں پہ دکھایا کہ جس نے جادو کیا تھا اور اس کا پتہ بھی چل گیا تھا، اور آپ اگر چاہتے تو ایک اشارے سے اس کو قتل بھی کروا سکتے تھے یا جو کچھ بھی چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ معاف کر فرما دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام عادت مبارکہ تھی کہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی دینی معاملہ ہو، دین کو کسی نے نقصان پہنچایا ہو تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو اس واقعے میں بھی یہی پیش آئی صورت۔ کسی ساتھی کا مائک کھلا ہوا ہے، ان سے گزارش ہے کہ مائک بند فرما لیں، آواز آ رہی ہے۔ جس ساتھی کا مائک کھلا ہوا ہے وہ مائک بند کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ جو مفسرین کرام ان صورتوں کے درمیان لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ جادو ان پر نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کرام کے اوپر جادو کا ہو جانا ناممکن ہے۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ جادو کا اثر بھی انبیاء کرام کے اوپر ہو سکتا ہے، اور اس کی یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس قسم کی روایات آئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، لیکن وہ اثر اسی حد تک تھا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیاوی معاملات میں تھا، صرف کسی بھی دینی معاملے میں نہیں تھا۔ اور جس طرح انبیاء کرام کو بخار ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے اور اس طرح کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو انسان ہونے کی وجہ سے اسی طرح ان کے اوپر جادو کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے اوپر جادو کا ہو جانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اور یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو دو صورتیں ہیں یہ خاص طور پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، نازل فرمائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ ان کو پڑھیں، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی نظر بد ہو یا پھر کوئی خدا نخواستہ کسی نے جادو کیا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، تو ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ بہت ساری احادیث میں بھی ان صورتوں کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفر میں یہ دونوں صورتیں پڑھائیں، اور پھر مغرب کی نماز میں بھی آپ نے یہی دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں، اور پھر یہ فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے وقت بھی پڑھ لیا کرو، اور جب اٹھو تو اٹھنے کے وقت بھی ان کو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ ان کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے معاملات سے حفاظت ہو جائے گی، اور جتنی بھی باتیں ہمارے یہاں بہت عام ہو گئی ہیں، نظر بد ہے یا جادو کا کوئی اثر ہے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی وہ سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی بیماری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے،
اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو جب مرض وفات آپ کا شروع ہوا، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ صورتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر پھیر دیے۔ اور وہ فرماتی ہیں میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا کہ میں اپنے ہاتھوں پہ بھی دم کر کے پھیر سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی جو برکت ہے وہ میرے ہاتھوں میں نہ ہوتی، اس وجہ سے میں نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور وہی ہاتھ پھر آپ کے جسم پر پھیر دیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ جتنی بھی قسم کی کوئی بھی آفات ہوں، کوئی بھی حادثات ہوں، سانحات ہوں، ان سب کے لیے یہ دونوں صورتیں کافی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب میں یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے ہر قسم کے شر سے وہ بچتے تھے۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں، اس میں پہلی صورت سورۃ الفلق ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مصائب، دنیاوی مشکلات، ان سب کا حل اس صورت کے اندر موجود ہے، اور دنیاوی جتنے بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، شرور ہیں، ان سب سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے سورۃ الناس، اس میں آخرت کے جتنے فتنے ہیں، آخرت کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں، ان سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں صورتیں اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس میں ہماری انشاءاللہ تعالی دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اور وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اب اس صورت کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ غاسقین کا مطلب اندھیری رات، اور وقب کا مطلب جب پوری طرح پھیل جائے اور اندھیرا بہت زیادہ گہرا ہو جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ یہ اس طرح سمجھیں کہ یہ جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس میں عام طور پر گرہیں لگائی جاتی ہیں۔ ہم جو گرہ لگاتے ہیں نا کسی بھی رسی کو یا دھاگے کو، تو گرہ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں کوئی کچھ پڑھ کے پھونکیں ماری جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے ہم جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور مختصر تفسیر اس کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلی آیت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اور آپ سے یہ فرمایا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو پہلی آیت میں فلق کا لفظ آیا ہے آخر میں، تو اس کا مطلب صبح جب ہوتی ہے نا تو اس کے ہونے سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے آسمان میں، تو جب وہ اندھیرا پھٹتا ہے اور وہاں سے پھر ایک روشنی نمودار ہوتی ہے،
تو اس کو فلق سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو اردو میں پو پھٹنا کہتے ہیں، یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے اور صبح کی روشنی طلوع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روشنی کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اس رب کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری آیت میں ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تو اس کے اندر تمام کی تمام مخلوقات آ گئیں، ان سب کے شر سے اس آیت میں پناہ مانگی گئی ہے۔ تیسری آیت میں ہے ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق جو ہے وہ رات کو کہا جاتا ہے، اور وقب کا مطلب جب وہ رات بہت ہی زیادہ تاریک ہو جائے اور اندھیرا جو ہے بالکل گہرا ہو جائے، تو اس کو پھر وقب سے تعبیر کرتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور اندھیرا گہرا ہو جائے اور رات بالکل تاریک ہو جائے، اس کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور چوتھی آیت میں ہے ومن شر النفاثات فی العقد، تو نفاثات کا مطلب ایسی جانیں اور ایسے لوگ جو پھوکے مارتے ہیں، اور پھوکے کس میں مارتے ہیں؟ فی العقد کا ہے، عقد کا مطلب ہے گرہ، جو ہم گرہ لگاتے ہیں رسی میں یا کسی بھی چیز میں، اس کو عقد عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو ان جانوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گرہوں میں پھوکے مارتی ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جادو میں عام طور پہ ایسے کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے پناہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں جب کہ وہ حسد کرے۔ تو حسد کا مطلب پہلے سمجھ لیں، حسد اصل میں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی اور کے پاس کوئی چیز دیکھی، کوئی نعمت دیکھی، تو آپ کے دل میں اب یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اس کو یہ نعمت کیوں ملی، آپ کو یہ جلن ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طرح سے یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور یہ زائل ہو جائے، چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس سے ضرور ختم ہو جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل ناجائز ہے، اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے، کیونکہ جو بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کسی بھی انسان کو، تو وہ اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیوں عطا فرمائی، اور اس کے لیے وہ بہتر ہے یا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اگر ہم اس سے حسد کرتے ہیں خدا نخواستہ، تو یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن و حدیث میں حسد کرنے والے کے خلاف بہت ساری وعیدات آئی ہیں، اور اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی سے ایک ملتی جلتی ایک اور صورت ہے جس کو ہم غبطہ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو رشک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہم نے کسی کے پاس دیکھی، تو ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، یہ خیال آیا کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دیجئے، اور اس خیال میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، بلکہ صرف اپنے لیے آپ کے دل میں تمنا آئی ہے، اپنے لیے آپ نے دعا مانگ لی کہ اللہ جیسے آپ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ تو اس کو عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو رشک کہتے ہیں، رشک۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اور اس طرح ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن جو پہلی صورت ہے جس کو میں نے بتایا کہ جو حسد کہلاتی ہے، وہ جائز نہیں۔ تو یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی۔